یہ زیادہ سے زیادہ شیئر کرے سیکر بھائی. آج ایک بڑا واقعہ ہوا ہے اور واقعہ یہ ہوا ہے کہ انصر رضا صاحب مل گئے تھے مجھے راستے میں آتے آتے. تو وہ بات کر رہے تھے جو جواب میں نے ان کی ریکارڈنگ پہ دیا ہے. انہوں نے کہا آپ نے آئیں بائیں شائیں بات کی ہے تو اگر وہ علمی بات جانتے کی ہے تو میں اس کا جواب ضرور ریکارڈ کرواؤں گا. تو میں موجود تھا نیچے تو میں بھی اوپر چلا گیا. میں نے کہا السلام علیکم. سامنے بیٹھ کے دے دے یار, سامنے بیٹھ کے کیوں نہیں دیتا یہ جواب؟ کبھی بھی نہیں دے گے سیکر بھائی, کبھی بھی نہیں وہ دے گے. تو میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے جواب دینا مناسب نہیں سمجھا. 30-20 سیکنڈ خاموش رہے ہیں اور پھر تھوڑی دیر بعد نکل گئے غائب. اب ہم کیا کریں سیکر بھائی؟ اب اے ڈی کی لوگو ہی بہت بھاری ہے. اب ہم کیا کر سکتے ہیں اس معاملے میں؟ نہیں, یہ تو بزدلی کی آخری لمٹ ہے بھائی. جواب دینا ہے جس کو, وہ سامنے بیٹھا ہے, دو جواب اس کو. بے شک. لیکن میں آج آگے پیچھے ہاں جی ہاں جی نہیں آپ بولے. لیکن آج میں چاہ رہا ہوں کیوں نہ اس ریفرنس کو ایک بار ان ڈیٹیل ڈیکوڈ کر دیا جائے پوری طرح, اور کچھ ایسے معرف بیان کیے جائے جو جماعت احمدیہ سوچ بھی نہیں سکتی, اور وہ لکھے ہوئے اس پیج پہ. ہاں بالکل ایسی. تو افضل رائے صاحب شیئر کرے آج طاہر بھائی کو بھی, کیونکہ میں چاہتا ہوں وہ سنے, بیٹھ کے صرف سنے جو معرف ہم بیان کریں گے آج. طاہر بھائی, کیا آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید کی ہر ایک آیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہے اس میں مرزا صاحب بھی اس کے مصداق ہے؟ استغفر اللہ. اور نہ صرف یہ تو مطلب جب ہم کہتے ہیں تو یہ لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگا جاتے ہیں کہ نہیں یار ہے کی گل کی تھی. سر یہ عبارت میں آپ کو مرزا صاحب کے قلم سے لکھی ہوئی دکھاؤں گا. نہ صرف یہ بلکہ کچھ ایسی آیات جس میں کہا گیا ہے کہ اگر مرزا صاحب نہ ہو تو اللہ کے رسول پر وہ اتم طور پر مصداق ہی نہیں بن سکتے. وہ استغفر اللہ. توبہ. ایک کا ثبوت تو میرے پاس ہے, ایک کا ثبوت تو ہے میرے پاس, اور وہ آپ کو پتا ہے وہ کون سی ہے؟ کون سی؟ تھوڑی سی جس میں اگر نفی کی جائے تو پیشن گوئی کا سلسلہ پیشن گوئی زیرو زبر ہو جاتا. واہ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یعنی کہ اللہ کے رسول, آپ امیجن کریں اگر مرزا صاحب ہی نہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں. سر وہ کہتے ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ جناب اگر نفی کی جائے, دیکھیں اسامہ بھائی اس میں بڑی چند مین چیزیں ہیں. آپ کو پتا نا اس ریفرنس کے اوپر ہمارا سینگ اڑ گئے تھے بے شک اس ریفرنس پہ, کیونکہ اس پہ بہت کچھ لکھ گیا. بالکل وہ کہتا ہے پہلے تو قرآن کی نفی ہے کہ اگر آپ یہ کہہ دو کہ مرزا غلام احمد شامل نہیں ہے, دو باستوں میں شامل نہیں ہے, ٹھیک ہے. پھر اصل جو گیم ہے اسامہ بھائی, وہ گیم یہ ہے, آپ نوٹ کریں. وہ کہتا ہے اسم احمد والی جو بشارت ہے نا, پیش گوئی ہے, اس میں اگر مجھے نکال دیا جائے, میری نفی کر دی جائے تو سارا سلسلہ پیش گوئی زیر و زبر ہو جاتا ہے. بہت اعلیٰ. اور بھائی یہاں سے تو ایک چیز واضح ہو جاتی ہے, کیا اسامہ بھائی اگر کوئی سایہ کسی کا ختم ہو جائے تو کیا بندہ بھی ختم ہو جاتا ہے؟ واہ, تو پھر اصلی یہ تو سنا تھا. ہاں یہ تو بھائی یہ تو سمجھ آتا ہے نا کہ سایہ غائب, وہ جو اصل غائب ہو گیا تو اس کا سایہ بھی غائب ہو گیا. سایہ غائب ہونے سے بندہ کیسے غائب ہو گیا؟ اس کا مطلب ہے وہ اصل تو وہی ہے پھر جس کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو رہا ہے. سر جب مرزا صاحب نے اور جماعت کے خلفاء نے یہ کہہ دیا کہ تمام نشانیاں اس پیشن گوئی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر چشپہ ہی نہیں ہوتی, تو مصداق کیسے؟ یہ تو چونا دیا جا رہا ہے لوگوں کو, پھکی دی جا رہی. یہ لو تھپڑ مارا, یہ لو لالی پاپ لے لو, چلو اب رونا نہیں ہے بس. اللہ اکبر. اچھا ایک معرف میرے ذہن سے نکل جائے, میں ایک بیان کر دوں. اسامہ بھائی اب آپ ذہن میں رکھیں ذرا دو عبارتیں, زیادہ شور تو نہیں آ رہا میرا؟ نہیں آپ بولے, آپ کیا کریں, آپ بولے.
دو عبارتیں ذہن میں رکھیں ذرا. پہلی رکھیں کہ اگر مرزا غلام احمد کہتا ہے جی میں ذل کے طور پہ ہوں, ایسے ہی ہے نا, میں سایہ ہوں, آپ نے بلکہ 3 عبارتیں ذہن میں رکھنی ہیں, 3 حوالے. مرزا کہتا ہے میں سایہ ہوں, میں پہلے وہ احمد ہے پھر یہ احمد ہے, وہ احمد نہ ہوتے تو یہ احمد نہ ہوتے. یاد آئی آپ کو بکواس اسامہ بھائی؟ بالکل, کہ نبی پاک احمد ہے تب بھی تو مرزا صاحب احمد ہیں. اب آپ یہ نوٹ کریں کہ بشیر الدین محمود نے جو سوٹی کی مثال دی تھی سائے والی, سر جی وہ سنیم میں مثال نہیں تھی دی. میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ مرزا غلام احمد کی اصل عقائد کی یہی اس نے بیان ہے, لاہوری تو چول ہے. اس بندے نے بالکل صحیح اگزامپل دی ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تحفہ گولوڑیا میں مرزا غلام احمد خود کہتا ہے کہ جناب اگر نفی کی جائے اس احمد میں, مجھے میرا انکار کیا جائے, انکار کر دیا جائے کہ باسط ثانی ہے اور اس میں سے میرا انکار کر دیا جائے تو سلسلہ پیش گوئی پورا زیر و زبر ہو جاتا ہے, بلکہ معاملہ کفر تک پہنچ جاتا ہے. یہی لکھا ہوا سما بھائی وہاں پہ, بالکل یہ لکھا ہوا. یہ کس تیسرے والے کی طرف ذکر بھائی, یہ کس بات یہ اسم محمد علی, ہاں نہیں اسم محمد علی, اسم محمد علی یہ وہاں سے کی ہے بات جہاں یہ رد کر رہے ہیں کہ مولوی کہتے ہیں کہ اس نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے. بالکل نہیں بھائی, ہاں تحفہ گولوڑیا والا پیج جس میں کہتا ہے حضرت موسیٰ نے کا جواب دیا تھا نا کہ میں اسم محمد میں شریک ہوں. ہاں بالکل, یس وہی والا بالکل وہی والا. اب اس میں کہتا ہے نہیں بھائی مسئلہ کفر تک جا پہنچتا ہے. اب جائیں جی تیسرے حوالے کے اوپر اسامہ بھائی. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ مرزا نے یہ کیوں کہا کہ مجھے نکال دو تو پیش گوئی زیر و زبر ہو جاتی ہے. اسامہ بھائی مجھے ایک بات بتائیں, اللہ معاف کرے, نقل کفر نباشد میں سمجھانے کے لیے ایک بات کر رہا ہوں. آپ نے اسامہ بھائی ایک جائیداد ہولڈ کی ہو کسی کو دینے کے لیے کہ when he comes of age, ایسے ہی ہے نا, بالکل آپ اس کے کیئر ٹیکر ہو, جائیداد آپ کی تو نہیں ہے نا, بالکل. آپ اس میں سے کچھ بیچ سکتے ہیں بتائیں, آپ اس میں کوئی کمی کر سکتے ہو, آپ صرف اس کے کیئر ٹیکر ہے جب تک مالک وہی ہے. اب اگر آپ اس کے آنر کا انکار کر دیں جس کو آپ نے ہینڈ اوور کر دی ہے تو اسامہ بھائی جائیداد پھر کہیں ختم ہوگی نا, بالکل آپ کی تو پہلے دن ہی نہیں تھی. اب نوٹ کریں انوار خلافت والا حوالہ, جب وہ کہتا ہے بے شرم انسان کہ جناب ایک مجبوری یہ بھی تھی کہ اگر کسی اور پر یہ چسپاں کر دی جاتی تو وہ مسیح کے موعود نہ رہتے. اب یاد کریں ذرا اس کو. اس کا مطلب ہے وہ کہہ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو معذرت صرف چیئر ہولڈ کر کے رکھی ہے مرزا کے لیے. مرزا کا انکار کر دو گے تو نبی پاک تو پہلے ہی نہیں تھے, اس کی علامات پوری ہوتی نہیں تھی. وہ یہ ہے سارا گند جو اکٹھا کیا ہوا ہے. وہ اس نے کہا نا کہ التزامی طور پر ذکر ہے پیشگوئی تو مرزا کا جانے کی ہے. وہ پیشگوئی تو اس کی ہے. الزامی طور پر ذکر ہے کہ جس طرح کسی چیز کا سایہ, کسی چیز کا ذکر کرو تو سایہ کا ذکر بیچ میں آ جاتا ہے. ہاں یہ اس میں ایک بنیادی پوائنٹ یاد رکھیں کہ جو نشانیاں نبی کریم پر پوری نہیں ہوتی مرزا قادیانی پر کیسے پوری ہو گئی ہیں. یس, بنیادی چیز یہ ہے کہ جو چیز نبی کریم پر پوری نہیں ہوتی وہ مرزا قادیانی پر کب کیسے پوری ہو گئی ہے. اس کی وجہ ہے نا, اس کی وجہ ہے. آپ تو بڑی بات وہ کر رہے ہیں کہ آپ کہیں جناب کے نام تو نعیم کی خبر آئی اور نعیم میرا نام ہے, سیکر کہاں سے بیچ میں آ گیا. سائڈ پر آ کے کر رہا ہوں, ناموں کو سائڈ پر آ کے کر رہا ہوں. نام کو ایک ہے نا, دیگر نشانیاں بھی تو انہوں نے بیان کی ہیں انوار خلافت میں, 10 نشانیاں بیان کی ہیں. تیسری دلیل جو ہے نا, تیسری دلیل جو ہے, میرا موضوع تیسری دلیل ہے. تیسری دلیل جو انہوں نے پیش کی ہے نا انوار خلافت میں, وہ پڑھنے والی ہے. امان اعظم ممن استرا والی آیت, وہ مرزا قادیانی پر کیسے پوری ہوتی ہے. ترجمہ ہے کا اپنا ترجمہ کر کے مرزا قادیانی پر فٹ کر کے دیا. یہ وہ ریفرنس ہے جس کی سیکر بھائی بات کر رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جناب آپ کیسے ہیں؟ اے بند ابا تو سناؤ.
شکر اللہ کا. اچھا آپ کو یہ خبر تو پہنچی کہ آج انصر رضا نے ایڈریس کیا تھا کہ اس نے جواب سن لیا ہے، اور آگے اس کا جو ریئیکشن تھا وہ میں نے مس کیا ہے. وہ اگر انہوں نے کہا جی میں جواب دوں گا، اس نے ہمیں گھمائی ہے، باتیں گھمائی ہیں، ادھر ادھر گھومتا رہا ہے. تو آپ کو پتا ہے تو دجال تو کرنا ہی کرتا اس نے، لیکن کرے جو ہوتی تو ایٹ لیسٹ بیٹھتا سامنے. کس لیے ہڈیاں روٹیاں جماعت کس لیے دے رہی ہے؟ اس لیے کام کے لیے دے رہی ہے. فیس کرو. لیکن وہ نہیں کر سکتا اور نہیں کیا. توجہ فرمائیے گا نعیم بھائی، اسپیسیفکلی آپ کو پتا ہے کہ مرزا صاحب نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ ہر ایک آیت قرآن مجید کی جس کے مصداق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، میں بھی اس کا مصداق ہوں. او خیر او خیر او خیر. نہ صرف یہ بلکہ کچھ خاص آیات پر انہوں نے یہ لکھا ہے کہ اگر میں نہ آتا تو یہ آیات پوری ہی نہ ہوتی. پوائنٹ نمبر 2. اور ایک خاص آیت پہ انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کے مصداق اللہ کے رسول تھے، لیکن اس کا حقیقی مصداق میں ہوں، اور وہ آیت اسم و احمد نہیں ہے، اور میں حجت تمام کروں گا اور وہ تعلیم کو ختم کر پہنچاؤں گا جو پہلے نہیں تھی. آج ہم ایک خاص ریفرنس پہ بات کریں گے جو جماعت احمدیہ سے 2 دن پہلے ہماری گفتگو ہوئی ہے، اور وہ ریفرنس ہے یہاں پر اور اس میں لکھا ہوا ہے انصر رضا صاحب نے اعلان کیا تھا کہ اگر آپ ہمیں مرزا صاحب کی تحریر سے یہ دکھا دے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد، مرزا صاحب نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناکام تھے نعوذ باللہ کسی بھی پہلو میں، تو وہ جماعت چھوڑنے کو تیار ہے. تو میں نے ان کے جواب میں یہ ریفرنس پیش کیا تھا. مرزا صاحب لکھتی ہے چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا فرض منصبی جو تکمیل اشاعت ہدایت ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بوجہ عدم وسائل اشاعت غیر ممکن تھا. اب یہاں پر نقطہ یہ ہے سیکر بھائی اور نعیم بھائی اور عبداللہ بھائی، کہ اگر ایک طرف یہ ہے کہ ایک فرض منصبی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا، اور عطا کرنے والی ذات کون؟ اللہ تعالیٰ. لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ وسائل بھی نہیں دیے. یہ کفر ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بات لٹائی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ایسا فرض دیا لیکن اس کو پورا کرنے کے وسائل نہیں دیے نعوذ باللہ. اور پھر اسی وجہ سے قرآن مجید میں آیت وآخرین منہم لمحہ یلحقوا بہم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی کا وعدہ دیا گیا. اب یہاں پر لوگ دھوکہ نہ کھا جائے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ثانی. یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مراد نہیں، بلکہ یہاں پر مرزا صاحب مراد ہے، کیونکہ وہ آ کے اس دوسرے فرض منصبی کو پورا کرے گے. کیوں؟ کیونکہ مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ دوسرا فرض منصبی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی تکمیل اشاعت ہدایت جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا تھا، آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا تھا لیکن پورا نہیں ہوا. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی باسط ثانی کا وعدہ دیا. ابھی بات نہیں اسامہ بھائی، نہیں اسامہ پھر لفظ پڑھیں، ایگزیکٹ پڑھیں. اسے لکھا ہے جو آپ کے ہاتھ سے پورا ہونا چاہیے تھا، ہونا چاہیے تھا. یعنی ٹھیک ہے، مطلب کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے انہیں کرنا چاہیے تھا لیکن معاذ اللہ وقت نہ کر پائے. اچھا جماعت احمدیہ سے پوچھیں، اس تحریر میں یہ لکھا کہ وہ کامیاب رہے، وہ کامیابی سے نہ پورا کر پائے.
کیا لفظ نکلتا ہے اس کے اندر صاحبہ بھائی؟ اس کے اندر لفظ نکلتا ہے نقص، اور وہ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے. کہتے ہیں ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. مرزا صاحب نے لکھا ہے، ایک سیکنڈ دیجیے گا، یہاں پر وہ لکھتے ہیں ایسا ہی آیت وآخرین منہم لمحہ یلحقوا بہم اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہدایت کا ذخیرہ کامل ہو گیا. لیکن سیکر بھائی میں آپ کو آنے والی لائیو میں بتاؤں گا کہ یہ بھی مرزا صاحب نے جھوٹ لکھا ہے، اور وہ اس وجہ سے لکھا ہے کہ انہوں نے کہا ہدایت پوری ہوئی، لیکن نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اللہ تعالیٰ کے رسول اتمام حجت نہیں کر پائے. کیا آپ کو یہ پتا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ مستقبل مجھے ہنٹ ہے، بالکل ہے، بس کل امتیاز بھائی کی ڈیبیٹ ہو جائے ایک دفعہ، اللہ خیر کرے. یار یہ بہت بڑا کفر ہے صاحب بھائی جو آپ نے بتایا، بہت بڑا کفر. بالکل لکھتے مگر ابھی اشاعت ناقص ہے. سر ناقص کا لفظ جو ادراک پاتا ہے میں ایزی وے میں نقص سے نکلا ہوا ہے. نقص ناقص ایک ہی ہے، ایک چیز کا یار یہ فیملی جو ہوتی ہے اے بیٹو سامنے ٹھہری گا نہیں بھائی، اے فیملی ایک کی نہیں ہوتی ہے، لفظاں دی ہے ناقص، ناکام، نقص، معنی ایک ہی ہوتا ہے سب کا ایک ہی معنی ہے نا جی. ٹھیک ہو گیا جی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اب آپ بولے گے اسامہ تم اتنا شور کیوں ڈال رہے ہو اس بات پہ؟ جماعت ہم دیکھو سوچنا چاہیے کیونکہ دیکھیں ادر وسائل تو نہیں تھے. ٹھیک ہو گیا. میں اب آپ کو ایک اصول دوں گا مرزا صاحب کی کتب سے، میرے ساتھ رہیے گا آپ، ٹھیک ہے؟ اور وہ اصول ہے یہ، مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ خدا کے نبیوں اور مامورین کے لیے سب سے پہلی یہی دلیل ہے. کون سی دلیل؟ سب سے پہلی، کہ وہ اپنے کام کی تکمیل کر کر مرتے ہیں. سر کیا تکمیل ہدایت اشاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرض منصبی نہیں تھا؟ بالکل تھا. تکمیل نہیں انہوں نے کیا اس باسط میں جو آج سے 1400 سال پہلے آئی تھی. آگے لکھا بھی ہے، لفظ بھی ہے، تکمیل کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، تکمیل اشاعت ہدایت دین لکھا ہوا ہے، تکمیل کا لفظ یہ لکھا ہوا، اور ان کو اشاعت دین کے لیے مہلت دی جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اشاعت دین کرنے کی مہلت دی گئی؟ یہ ہے ایک کفر. ٹھیک ہے، اب میں واپس چلوں گا کیونکہ میری نظر میں اس حوالے کو پورا ڈی کوڈ کرنا ضروری کہ مرزا صاحب نے اصل دلیل باندھی کیا ہے. سر آپ تیار ہیں؟ میں آپ کو لے کے لیجیے گا، بس میں دوبارہ کھولوں سورہ حاقہ. یہ میں آ گیا واپس. یہ مضمون شروع ہوتا ہے یہاں سے اصل، ٹھیک ہے؟ وہ لکھتے ہیں اب میں دوبارہ یاد دلاتا ہوں کہ تکمیل ہدایت کے دن میں تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے دنیا میں. ٹھیک ہو گیا، اور اس کے لیے انہوں نے آیت بھی پڑھ دی. لکھتے ہیں آگے مگر تکمیل اشاعت کا دن اس دن کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا. سر اگر دن جمع نہیں ہو سکتا، اگر اللہ کے رسول نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد اشاعت ناقص کر کے گئے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ فرض منصبی کیوں دیا؟ اور قرآن میں کیوں کہا کہ اگر آپ نے یہ پیغام نہ پہنچایا تو آپ نے نبوت کا حق کی ادا نہ کیا اسامہ بھائی. بالکل. استغفر اللہ. یہ جاننا چاہ رہے تھے نا عدم و وسائل کیا ہے. اب دیکھیے گا عدم و وسائل کیا ہے. اسلام نے خطبہ حجۃ الوداع پر صحابہ سے گواہی لی تھی کہ میں نے اپنا حق ادا کر دیا. صحابہ نے 1,20,000 سے زیادہ صحابہ موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے اپنا حق ادا کر دیا. بالکل صحابہ کی گواہی موجود پوچھا پہنچا دیا. بالکل. اب میں آپ کو ایک خاص دینے لگا ہوں، ایک سیکنڈ دیجیے گا بس. میرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا قادیانی کی زندگی میں 1,20,000 بندوں نے یہ گواہی دی تھی؟ نہیں، بالکل نہیں. گواہی پیش کر دیں. پھر دیکھیں، اگر اگلی بات دیکھیں، بالفرض محال نعوذ باللہ اگر اس کی بات مان لی جائے تو پھر بھی اس کا مصداق نہیں بن سکتا. وہ کیسے؟
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور خلافت لے لیں، 22 لاکھ مربع میل، اسلام نافذ تھا، پہنچے نہیں، نافذ بھی تھا، پہنچنا تو پہلے کی بات ہے نا، کہ پہنچ کی بات نافذ تھا، رائج تھا، اس پر عمل ہو رہا تھا۔ حضرت میر معاویہ 45 لاکھ مربع میل استغفر کے اللہ، حکمران تھے، بالکل 45 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، اور اسلام کی سلطنت تھی، اسلام کا قانون رائج تھا، نافذ تھا اسلام کا قانون۔ یہ تو اس کے جوتوں کے برابر بھی نہیں پہنچ پائے۔ ابھی قرآن مجید کی آیت ہے نہیں بھائی، ٹھیک ہے، اور یہ خاص صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آئی ہوئی ہے۔ یہ واحد آیت ہے جہاں پہ الناس اور جمیع اکٹھے ہے، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب مرزا صاحب اس آیت کو نقل کر کے لکھتے ہیں، اور یہ کفر ہے سیکر بھائی جو میں بیان کرنے لگا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے باس کے ضرورت ہوئی، اور ان تمام خادموں کی جو ریل اور اتار، اگن بوٹ اور متابہ اور احسن انتظار، ڈاک اور باہمی زبانوں کا علم، اور خاص کر ملک ہند میں اردو نے جو ہندوؤں اور مسلمانوں میں ایک زبان مشترک ہو گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بازبان حال درخواست کی سر کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم پر تمام خدام حاضر ہیں اور فرض اشاعت پورا کرنے کے لیے بدل و جان سرگرم ہے، آپ تشریف لائے اور اسے اپنا فرض کو پورا کیجئے۔ وہ کہہ رہے اب تمام لوگ اس صدی میں جب مرزا صاحب آ رہے تھے اکٹھے ہوئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے درخواست کی کہ اب آپ آئے اور اب آپ آ کے اشاعت دین کرے، آپ تشریف لائے اور اپنے فرض کو پورا کیجئے، کیونکہ آپ کا دعویٰ ہے کہ میں تمام کافر ناس کے لیے آیا ہوں، اور اب یہ وقت آیا ہے کہ آپ ان تمام قوموں کو جو زمین پر رہتی ہے قرآن کی تبلیغ کر سکتے ہیں اور اشاعت کو کامل تک پہنچا سکتے ہیں۔ سر، اشاعت کو کامل تک پہنچا سکتے ہیں۔ پہلے اشاعت ناقص تھی، اب آپ آ کے تمام انسانوں کو تبلیغ کریں تاکہ اشاعت کامل تک پہنچے، تاکہ یہ آیت سچی ثابت ہو سکے۔ اب آپ بولے گے اسامہ اتنا بڑا حاشیہ تم نے کیا ہے۔ نہیں، اس کے اندر تو دیکھیں بات بڑی سادہ سی ہے اسامہ بھائی، اور وہ سادہ سی بات یہ ہے کہ ایک بندے نے کھل ڈل کر کہا ہے معاذ اللہ، پہلے تو اس نے گھڑی ایک بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آج تک یہ بات نہ کسی نے کہی نہ سنی، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی ایسی کبھی بات کی۔ یہ اشاعت ہدایت دین اور اشاعت ہدایت دین کا ناقص ہونا، یا جناب وہ جو ان کی روحوں کی وہ کر دینا، ان کو وہ کیا کہتے ہیں روحانی طور پر ان کی تکمیل کر دینا، یہ کہاں سے تھی یہ باتیں؟ اس بندے نے صرف اپنا موڑا ڈالنے کے لیے، اپنی کرسی رکھنے کے لیے، اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ تہمت باندھی، افطرا کیا، اور اللہ تعالیٰ پر افطرا کیا۔ وہ جو آپ ریفرنس پڑھ رہے ہیں نا، وہ بھی ریفرنس ساتھ ایک نکالی گا کہ جب وہ کہتا ہے وعدہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی، وہ جو ضرورت بتاتا ہے نا، دوبارہ یہی بات کرتا ہے پھر کہ وعدہ کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ جناب معاذ اللہ پہلے دور میں ممکن نہیں تھا، تو پھر نبی پاک کو دنیا میں معاذ اللہ استغفر اللہ کہ دوبارہ دنیا میں وہ آئیں گے اپنا کام مکمل کرنے کے لیے۔ یار ڈوب کے مر جانا چاہیے یار، ایسے عقیدہ رکھنے والوں کو بھی، جو سن کر جس کو شرم نہ آئے، جس کی چیخ نہ نکلے، ایسے بندے کو بھی ڈوب کے مر جانا چاہیے یار۔ کیا آج کوئی احمدی ہو سکتا ہے؟ استغفر اللہ۔ پوچھو گے تو کہ جھوٹ بولتے ہو، اور جو لکھ کے گیا ہے اس کا کیا کرنا ہے؟ اس کو نہیں جھوٹا کہنا، ہمیں جھوٹا کہہ دینا۔ جی کرے گا سر، مرزا صاحب لکھتے ہیں قرآن کی آیت کوٹ کر کے، یہ بنے گی الاعراف کی 158 کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تمام لوگوں کے لیے، تمام انسانیت کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔
کہتے ہیں اس آیت کو نقل کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہو سکا. سر نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد، جب تک مرزا صاحب نہیں آئے تھے اللہ تعالیٰ کے رسول نعوذ باللہ تمام انسانیت کے لیے رسول ہی نہیں تھے. سر یہ دوبارہ پڑھے، لکھتے ہیں آیت نقل کر کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا ہی نہیں ہو سکا کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی. جناب بھائی السلام علیکم. عبداللہ بھائی جی کیا کہنا السلام چاہیں گے علیکم آپ ورحمۃ اس اللہ پہ؟ وبرکاتہ. یعنی یار سب سے پہلے تو اسامہ بھائی یقین مانے جو جواب آپ نے دیا نا انصر ربی کو، یقین مانے کہ منہ توڑ جواب آپ نے لے کے آئے ہیں، اور جو حوالہ آپ نے رکھا ہے اور اس کے بعد جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں اسی حوالے کو لے کے جو آگے چلے ہیں، اور انہوں نے جو ہے وہ کہتے ہیں نا سونے پہ سہاگا، کیا سے کیا جو ہے نا باتیں کی ہیں، اس کے اوپر کامنٹس کی ہیں اور تبصرے کیے ہیں، اور ان کو بتایا کہ بھئی یہ دیکھو اس سے زیادہ اور کیا ہے. تو ماشاءاللہ پہلے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں مطلب ہیٹس آف ٹو یو مین، ریئلی سیریسلی. اور امید ہے کیونکہ ہم تو لسٹر آپ کو سنتے رہتے ہیں، سب بھائیوں کو سنتے ہیں کہ اس سے زیادہ جو ہے خطرناک حوالے آپ کے پاس ہوں گے جو ایسا ایسا آپ لے کے آئیں گے اور لوگوں کو بتائیں گے کیا کیا کفر جو ہے اس کتاب میں لکھا گیا. باقی یہ جو آپ بیان کر رہے ہیں، یہ سکر بھائی نے بڑی کمال کی بات کی اور اچھی ہمیشہ ہی کرتے رہتے ہیں کہ یار کیسے تم لوگ جو ہو نا، ایک بندہ جو اتنا کفر لکھ رہا ہے، جھوٹ لکھ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تہمت لگا رہا ہے نعوذ باللہ، اور کیا کیا بکواس کر رہا ہے، خود پڑھ کے آ کے تم ہی کوئی مطلب نکال دو کہ بھئی ایسے نہیں ہے ایسے ہے. دو سامنے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہوا ہوا ہے، 2+2=4 ہوا ہوا ہے. سب اسی سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ پہلے اس نے اپنے آپ کو خاک شو کیا کہ میں تو بس خاک ہوں اور فیصلہ یہی ہے. اس کے بعد اس نے اسی نبوت پہ ڈاکہ مارا ہے، اور اس کے بعد اپنے آپ کو اس سے افضل ظاہر کر دیا. توبہ نعوذ باللہ، توبہ نعوذ باللہ. یہ بتایا جا رہا ہے کہ توبہ استغفار کہ آپ جو ہے، جو آپ کو فرض دیا گیا تھا، جس منصب پہ آپ کو بٹھایا گیا تھا، وہ نبوت کا ہی تھا نا، اور اللہ نے جو آپ کو مقام وہ پورا بھی نہیں کر سکے. وہ یعنی کہ وہ یہ بندہ کہنا چاہ رہا ہے، اور وہ میرے دور میں پورا ہوا ہے. وہ اللہ کے بندے تیرے دور میں بھی جس طریقے سے تو پورا کرنا چاہ رہا ہے ویسے بھی نہیں ہوتا، کسی لیے اس لحاظ سے بھی نہیں ہوتا. اور لعنت ہے، یہ بالکل صحیح بات کی ہے ان لوگوں پہ جو آ کے اس چیز کا دفاع کرتے ہیں. دعویٰ یہ کرنا کہ اللہ کے رسول کی خاطر ہماری جانیں حاضر، ہمارا سب کچھ حاضر، اور جب اللہ کی رسول کی بات آئے اور مرزا صاحب کی بات آئے تو آخر میں مرزا صاحب کو پکڑ لینا کہ نہیں یہ جو کہہ رہے ہیں اس کے ارد گرد ہی ہم نے گھومنا ہے. تو بھئی یہ کھوکھلے دعوے نہ کریں آپ، نہیں ضرورت کسی کی. جی بات کریں آپ آگے. بالکل، میں صرف ایک ریفرنس نکال رہا ہوں سیکر بھائی، یہ ریفرنس اس کے ساتھ جاتا ہے، لیکن یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ یہ کہنا کہ کل یا حی الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ تمام انسانوں کے لیے رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. اور مرزا صاحب کہہ رہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہوا. یعنی کہ اگر مرزا صاحب ہی نہیں آتے تو قرآن مجید کی یہ آیت تو پھر نعوذ باللہ جھوٹ بن گئی کہ وعدہ اس دیا نے گیا. انکار کر دیا، بالکل اس نے انکار کر دیا آیت کا. نہ صرف آیت کا بلکہ اللہ کہنے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے رسول ہونے کے لیے مرزا صاحب کا محتاج ہونا پڑ رہا ہے. سر یہ محتاجی نہیں تو اور کیا ہے کہ اگر مرزا صاحب نہیں وعلیکم آئے السلام. جی بیان کریں. عملی طور پر اگر پورا ہی نہیں کیا تو مرزا غلام، اگر عملی طور پر پورا ہی نہیں کیا تو مرزا غلام احمد قادیانی نے کامل اطاعت کس چیز کی؟ بالکل آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. یہ نہ صرف یہ جی کریں بلکہ بات یہ ہے، اس میں یہ بھی ہے کہ نعوذ باللہ اگر مرزا صاحب نہیں آتے تو نعوذ باللہ قرآن کی یہ آیت غلط. دوسری بات، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول نہیں. تیسری بات یہ کہ 1400 سال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رسول نہیں تھے، کیونکہ مرزا صاحب تو 1400 سال بعد آئے ہیں. اس سے بڑا کفر کیا ہے؟ کفر ہے. اسی وجہ سے مرزا صاحب نے خطبہ الہامیہ میں لکھا ہے
کہ میری باست دوم پہلی باست سے اکمل اتم اشد. آپ بلیو نہیں کرے گا. دیکھیں ہم آپ ایسے نہیں کر سکتے, اب ایسے نہیں چلے گا. یہ لے اولان بطور حاضر ہے, یہ لے. وہ لکھتی ہے 6000 کے آخر میں, یعنی ان دنوں کے بنسبت ان سالوں کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سال ہے, اقوا اکمل اشد. سر اکمل پرفیکٹڈ, اقوا انٹینسیفائی, اشد اسٹرانگ, بلکہ 14ویں کی رات کی چاند کی طرح ہے. اور اسی وجہ سے ہم لڑائی تلوار اور لڑنے والے گروہ کے محتاج نہیں. نعوذ باللہ, نقل کفر نہ باشد. وہ یہاں پر صحابہ کرام کو اور اللہ کے رسول کو محتاج کہہ رہا ہے کیونکہ انہوں نے تلوار اٹھائی تھی, اور یہ خود اس کے محتاج نہیں ہے کیونکہ انہوں نے قلم اٹھایا ہے. انہوں نے آ کر دین کی اشاعت کی ہے, اور اسی وجہ سے یہ اکمل اتم اشد ہے. مرزا صاحب نے لکھا ہے اہتمام حجت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کیا تھا, لیکن اسے اکمل اتم میں نے کیا ہے. کوئی ہے احمدی ذرا کہ ہمیں چیلنج کرے. لعنت اللہ الکاذبین. استغفر اللہ, کہتے تو میں ریفرنس ابھی لگا دیتا ہوں, میرا کوئی رولا ہی نہیں ہے, ریفرنس کوئی میرے لیے ڈھونڈنا مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک تھا. اب آگے دیکھیں مرزا صاحب کیا لکھتی ہے. لکھتی ہے جیسا کہ اس زمانے میں دیکھتے ہو اسلام حلال کی طرح شروع ہوا, اوکے, لیکن انجام کار زمانہ بدر تھا. اب آپ واپس جائیں, اشاعت دین ناقص, نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتمام حجت نہیں کر پائے, نعوذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کے لیے رسول نہیں تھے جب تک مرزا صاحب نہیں آتے. اسی بات پر مرزا صاحب نے کہا ہے کہ ان کی روحانیت اس وقت بامقابل اس وقت اب زیادہ اکمل اتم اشد ہے. آگے جا کے لکھتی ہے, دیکھیں آگے بہت ریفرنس آ جانی ہے. وہ لکھتی ہے فتح مبین کا وقت ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گزر گیا, اور دوسری فتح باقی رہی, اوکے, جو پہلے غلبے سے بہت بڑی اور زیادہ ظاہر ہے, اور وہ وقت مسیح موت کا تھا. سر سوال ایک ہے, مرزا صاحب وفات عیسیٰ پر یہ بات باندھے کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین میں مدفون ہے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ تم بے غیرت مسلمان ہو, تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دیتے ہو. تو مرزا صاحب جب آپ نے اپنی ذات کے لیے دوسری فتح جو پہلے سے زیادہ غلبہ رکھتی ہے اور زیادہ ظاہر ہے, کیا وہ فضیلت نہیں ہے؟ کیا آپ کا یہ کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنا دوسرا فرض منصبی پورا نہیں کر پائے, غیر ممکن تھا, ناقص تھا, کیا یہ فضیلت نہیں ہے؟ یہ سوال ہے چھوٹا سا, اور یقین مانے اس کا جواب میں اپنے ہاتھ میں رکھتا ہوں, لیکن مجھے صرف 1-2 دن کا انتظار ہے. ساما بھائی یہ دیکھیں نا, ایک تو یہ ہے, یہ بھی عبداللہ بھائی نے بات کی کہا, انہوں نے کہا کہ بھائی نعوذ باللہ اگر فرض منصبی پورا نہیں کر سکے, روحانیت انکمپلیٹ تھی, نعوذ باللہ جو دجال اور وہ دوسرے ان کی حقیقت ان کو سمجھ نہ آئی, ٹھیک ہو گیا, اور بہت سی کفر باتیں انہوں نے کی ہے, تو بھائی پھر تو نے کس چیز کی جو ہے وہ اطاعت کی ہے؟ یہ کیا ہے پھر؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اس نے ڈالا دانا. یہ شروع کی باتیں ہوں گی, میں ڈیفینیٹلی لکھ کے کہہ سکتا ہوں, یہ جو ہے نا دلبر وہی ہے, یہ سارا کچھ جب لوگوں کو اس نے اٹریکٹ کیا نا اپنی طرف, ٹھیک, بندے پھنس کے جال میں, پھر اس کے بعد اس نے یہ کفر پکنا شروع کر دیا. یار مشرق سے لے کر مغرب تک ایک مسلمان, ایک مولوی, ایک مفتی, جو بھی آپ کے جس مسئلے کا آتا ہے اٹھائیں, اس سے پوچھیں. یقین مانے کوئی کسی کی جرت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کے بارے میں کوئی ایک بات بھی کر سکے ہو.
کبھی نہیں کرے گا وہ. کیوں؟ اسے کہتے ہیں عقیدت, اسے کہتے ہیں محبت. آپس میں لڑیں گے مریں گے جو مرضی ہوگا, اللہ کے رسول کی بات آئے گی, یقین مانے سر جھکا دیں گے وہاں پہ کہ نہیں یہ اللہ کے رسول کی بات ہے. ہم کبھی ان کے بارے میں گستاخی سوچ بھی نہیں سکتے, بس زبانی سوچ نہیں سکتے, اونچی آواز سوچ نہیں سکتے. جب مدینے سے گزرتے ہیں نا وہاں سے تو آوازیں آنا, حالانکہ وہ درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ آواز آہستہ, آواز آہستہ, آواز آہستہ کر دو. کیوں؟ اللہ کے رسول کی جو ہے نا قبر مبارک سے آپ گزر رہے ہیں, پاس سے گزر رہے ہیں. اور یہ دیکھیں کم بخت بدبخت, ان کے بارے میں دیکھیں آپ, اور آگے سے آگے بغیرتی دیکھیں اس کو مطلب وہ ڈیفینڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو کہاں گئی وہ محبت؟ آپ لوگوں کا دعویٰ کدھر گیا؟ ہمارے سامنے رکھے نا آپ, بائبل لے آئے, تورات لے آئے, جو مرضی لے آئے. نہیں, جہاں ہمارے اپنے نبی ہیں, ہمارے نبی نے جو باتیں کی ہیں ہمیں وہی ہے, جو آپ نے فرمایا ہے, جس کے بارے میں فرمایا ہے وہی ہمیں اتنا ہی قبول ہے. جتنا جس کے بارے میں آپ نے جو فرمایا, چاہے وہ نبی ہے, ولی ہے, جو بھی ہے, نبیوں کے بارے میں, صحابہ کے بارے میں, اتنا ہی ہمیں چاہیے, اتنا ہی ہمیں ہے. ان سے آگے ہم نہیں جا سکتے. اور یہ بدبخت قوم دیکھیں, اللہ کے رسول یعنی کہ پوری جو کائنات کے لیے بھیجے گے, قیامت تک بھیجے گے, ٹھیک ہے, جن کے بارے میں یہ ہے کہ اگر زندگی کا نمونہ آپ نے, بہترین نمونہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ بدبخت اس کے بارے میں, ان کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ بھی ان کی روحانیت کمپلیٹ نہیں تھی, وہ فرض منصبی جو ہے وہ نہیں دے سکے, پورا کر سکے. اور قرآن یہ آگے کریم جو میں آیت ہے الیوم ہاں, اکملت لکم دینکم. پھر آپ کیا ثابت کرنا چاہ, آپ کیا بولنا چاہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ صرف یہ بول دیا تھا ان کو اور صحیح طرح سمجھایا نہیں, یا اللہ کے رسول صحیح طرح سمجھے نہیں, اس کو پورا نہیں کیا. یہی تو نبوت کا وہ پیمانہ لے آیا نیچے یہاں تک, اتنی گرا دیا نبوت انہوں نے, احدی نبی کو انہوں نے کیا بنا کے رکھ دیا. بالکل. بات کریں پھر میں آپ کو ریفرنس وغیرہ لگاؤں. جی, تو آپ یہ لوگ مطلب یہ جو فرمائے. آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 158 والا حوالہ لگایا تھا, وہ دوبارہ لگائیں. سر اب میں نے وہ والا چینج میں آپ کو دے دوں گا, میں آپ کو مجھے سے میں ابھی آگے نکلا ہوا تھوڑا سا, میں نے ریفرنس چینج کیا ہوا, میں وہ ٹیب بند ہو جائے گی میری کیونکہ وہ نوٹس کو لے ہوئے تھوڑے سے. صحیح. آپ اگر آپ برا نہ منائے آپ تک پہنچا دوں گا, ٹھیک ہے, کوئی رولا ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے. نہیں, اس میں اور بات کر رہا ہے, اس میں یہ جو اشاعت والی بات ہے نا, اس سے بھی سخت بات کر رہا ہے اس میں. بالکل میں ایگری کر رہا ہوں, اس نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, بنیاد اشاعت ہی اس نے رکھی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی لیکن ان کی زندگی میں عملی طور پر پوری نہیں ہوئی کیونکہ انہوں نے اشاعت ناقص کی, نعوذ باللہ نقل کفر نہ باشد, اسی لیے اس نے کہا کہ عملی طور پہ پوری نہیں ہاں, ہوئی. اس کے بعد استغفر اللہ العظیم, ٹھیک ہے, اس کے بعد کون سی بات, یہ سادہ اور سیدھی بات ہے, اس کے بعد کیا بات رہ جاتی ہے, کون سا جواب رہ جاتا ہے سر ہم بیٹھے ہوئے بھی دیکھیے نا مرزائیوں آگے کے لکھا ہوا پاس. کیا ہے. سر مرزا صاحب نیور ڈس اپوائنٹ, دیکھیں ریفرنس تیار رکھا ہوا ہے. سیکر بھائی ہوشیار, یہ سنیے گا. ڈنڈا پیر بھائی لکھتے ہیں مرزا صاحب والیوم 23 پیج نمبر 77-76, آپ یہ سنیے گا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت تبلیغ عام کا دروازہ کھل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے بعد نزول اس آیت کے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کی طرف دعوت اسلام کے خط لکھے تھے. سر ان کے قلم سے دکھا رہا ہوں میں, قلم سے. کسی اور نبی نے غیر قوموں کے بادشاہوں کی طرف دعوت دین کے ہرگز ہاتھ نہیں لکھے کیونکہ وہ دوسری قوموں کی دعوت کے لیے مامور نہ تھے. یہ عام دعوت کی تحریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موعود کے زمانے میں اس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی. اب آپ کو لفظ ناقص سمجھ لگی ہے؟ نہیں تو ایک بات سمجھ نہیں آئی, جی غصہ چڑھتا ہے ایسی فضول سی جو ہے نا عبارت سن کے, اور نیچے بیٹھے جو ہیں ان کے تو خیر دماغ بھی کام نہیں کرتا, اتنے وہ اندھے ہوئے ہوئے ہیں. بھائی
ایک دیکھیں مجھے بتائیں کہ ایک چیز جو پرفیکٹ ہے، ٹھیک ہے، اگر آپ اس کو 99.9999 بھی کہیں نا، ٹھیک ہے، وہ 100% نہیں ہو سکتی. کیوں؟ یو کین سے دیٹ از کلوز ٹو 100% بٹ از ناٹ 100%. ٹھیک. اب دعویٰ ہم سارے یہی کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول جو ہے نا وہ 100% انہوں نے اپنا حق ادا کیا، فرض منصبی ادا کی، یعنی کہ ہر چیز جو بھی آپ نام لیں گے نا اس میں وہ انسانوں کے اس میں 100% ہے. ٹھیک. اور یہ یہاں پہ کیا لکھ رہا ہے یہ لکھ کہ رہے وہ جو ہیں انہوں نے شروع کی کمال جو ہے وہ میرے میں آ گئی. او بھائی تیرے میں کیا کمال آئی بھائی؟ ایک ہستی جو ہے وہ ہے ہی 100%. ٹھیک. تو تم کہاں سے اس کا جو ہے ابھی کمال لے رہے ہو اور وہ لے رہے ہو؟ یا تو تم سٹارٹنگ میں تم نے جو چورن بھیجا ہے کہ پیروں کی خاک ہے، غلام ہے، یہ ہے، ٹھیک، اور اب دیکھو کیسے جو ہے آ کے پڑھے ذرا سام بھائی کیا ہے لکھا ہے کہ یہ عام دعوت کی تحریک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے ہی شروع ہوئی اور مسیح موت کے زمانے میں اس کے ہاتھ سے کمال تک پہنچی. ہاں سر کمال لیا، اب رکیے گا تھوڑا سا موقع اچھا دیجیے گا. اب آپ ساتھ لے لیں یہ قرآن مجید کی آیت کوٹ کر کے جس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں. یہ ایکسپلسٹلی اسپیسیفکلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص آیت ہے. اور مرزا صاحب کہہ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں عملی طور پر پورا نہیں ہوئی نعوذ باللہ. کیونکہ کامل اشاعت اس پر موقوف تھی. ہاں سر آپ مجھے ایک بات تو بتائیں، اگر مرزا صاحب نہیں آتے اس یہ وقت تو تک، ہاں یہ ایسی رہنی تھی، تب تک ہوئی نہیں. اس کا وہ مطلب جو ہے اللہ مشن کے تھا وہ رسول سارا جی، توبہ استغفار توبہ اس کا استغفار. جی مطلب جی ہے کہ اللہ کے رسول عملی طور پر تمام انسانوں کی طرف رسول بنے ہی نہیں ہے جب تک مرزا صاحب نہیں آتے، جب تک مرزا صاحب آ کر کامل اشاعت نہیں کرتے. اگر مرزا صاحب نہیں آتے تو یہ قرآن کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا، نعوذ باللہ. تو محتاج کون ہوا؟ دیکھیں ابھی میں ایک خاص بندے کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں. جب مرزا غلام احمد صاحب نے ایک اصول بنایا کہ جب آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر بٹھاتے ہو اور اللہ کے رسول کو زمین میں دفن کرتے ہو تو آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت دے رہے ہو. اور جو لوگ یہ کرتے ہیں انہوں نے کہا تھا ان میں غیرت نہیں ہے. تو میرا ایک ہی سوال ہے، اس اصول کے مطابق اگر ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نعوذ باللہ ان کی زندگی میں عملی طور پر پوری نہیں آئی، وہ رحمت العالمین نہیں بن سکتے، تو پھر مجھے بتائے کیا مرزا صاحب نے سارے کام کر کر فضیلت حاصل کی یا نہیں کی؟ اور اسی کو بالکل مرزا صاحب لکھتے ہیں، بالکل جی اسی کو بالکل مرزا کی صاحب بالکل کی. جی کرے 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 اسی کو مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ 6,000 کے آخر میں یعنی ان دنوں میں بنسبت ان سالوں کے اقوا اکمل اشد بلکہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہے، اور نہ ہی انہیں تلوار کے لڑنے کے محتاج ہے وہ لوگ. وہ محتاجی بھی آ گئی ہے، وہ دیکھ لے محتاجی بھی آ گئی. تو محتاج محتاجی بھی آ کون گئی. ہوا؟ سر یہ دیکھیں، استغفر آپ بولے کہ میں اللہ اشعر ہی کہہ رہا ہوں، دیکھیں یہ استغفر سنیں، اللہ. لکھا ہے آپ نے حلال و بدر کی مثال سے یہ دقیق مسئلہ کمال خوبی کے ساتھ ٹھہر جائے نہیں، پہلے جھنڈا کرے اوپر، جھنڈا دکھائے ہمیں نہیں پتا، آپ جھنڈا دکھائے، آپ ہمیں جھنڈا دکھائے سب سے پہلے. سر آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ چاند جو ہلال کا رائٹ سائڈ پہ جائے، آپ کہنا چاہ رہے ہیں پہلی راتوں کا چاند مرزا غلام احمد نے نبی پاک کو بولا ہے؟ بالکل بولا ہے. اچھا لیفٹ پہ جائے، لیفٹ پہ جائے، یہ لکھا ہے لقد نصرکم اللہ ببدر، یہ چاند 14ویں کا مرزا صاحب نے خود کو بولا ہے؟ بالکل بولا ہے. اسامہ بھائی آپ کو پتہ یہ کتنا بڑا کفر ہے اگر اس کا ثبوت نکلا ہے؟ اب پڑھے وہ جو رائٹ سائڈ پہ چاند ہے وہ نبی پاک کو کہا ہے جی، وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے، وہ کمپلیٹ ہی نہیں، اور یہ 14ویں کا چاند، یہ دیکھیں لیفٹ اور سائڈ، وہ چھوٹا سا چاند ہے. اب ڈنڈا پیر بھائی احمدی نیچے کیا کہہ رہا ہوگا؟ یہ بکواس کر رہے ہیں، مرزا غلام احمد صاحب اتنا بڑا کفر کر ہی نہیں سکتے. اب اسامہ بھائی وہی والا پڑھے جو آپ پڑھ رہے تھے. سر میں اس سے پہلے ایک ریفرنس پڑھ کے جاؤں گا. نہیں اب وہی کھولے نا، پہلے وہی کھولے ڈائریکٹ کھولے ڈائریکٹ جائے. توبہ استغفار.
ना डंडा चले पीर भाई यार देखिए ये पढ़े, अब पढ़े जी, मसलन नीचे हाथ आपने रख दे, नीचे हाथ रख दे, तीसरी लाइन पे हाथ रख दे, चौथी लाइन पे हाथ रख दे यार। हाँ यार जी ऐसे आगे कर पढ़े। लेते, जूम इन कर लेते हैं, हाँ ऐसे यूं कर कर लेते लो हैं। मसलन ऐसे। आपने हलालो बदर की मिसाल से ये दकीक मसला कमाल खूबी के साथ हर किस और नाकिस को अच्छी तरह जहन नशीन कर दिया कि 14वीं का चांद मसीह मऊद ही तो है सर, ही तो है जो चांद रात के वक्त था, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये चेक करो अभी रुके, बस इसका पहली हालत से बढ़ चढ़कर शानदार होना महले एतराज क्यों कर हो सकता है सर? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। तो बस ओ जालिमो, लानत ओ जालिमो, ओ जालिमो वो बगैर क्या तो कहता है खादम हुसैन, दूर दूर कुतियो तुर तुर अल्लाह दी कसम दिल बड़ी बड़ी कहीं करता मालका है। नु पै गए हो। लेकिन कसम से ये तबलीग पैगाम जो है ना, ये अब पहुंचाना होता आपको है। पता लगा, ये जितने भाई सुन रहे हैं, अब आपको पता लगा कि क्यों तमाम उम्मत मुसलमान जो है इनको साइड पे उठा के फेंक दिया, सौ बस्तफा। क्यों इनको जो है मशरिक से मगरिब तक जो है ना, जिस तरह वो मक्खी नहीं निकाल के दूध से फेंक दी जाती है, वैसे इनको डंडा फेंक पीर दिया। भाई ये खुद दिल पे हाथ रख ले यार, क्या ये किसी मुसलमान के लिए ये है उसके मुसलमान के लेवल का ये काम है? दावा आशिक मोहब्बत रसूल का और पढ़ना ये कुफर बातें और मानना इस बंदे को जो अल्लाह के अस्तगफिरुल्लाह, जो जो क्लेम ये कर रहा है कि फैसला ये दिलबर ये और उसी की नबूवत पे जो है डाका मार रहा है। और यार उसकी ये मैं तौहीन कमेंट अप्रूव कर रहा था, कमेंट अप्रूव कर रहा था, म्यूट हो गया, माजरत। मैं सिर्फ एक बात बता दूं, तमाम भाइयों से दरखास्त है, मिर्जा साहब को अभी कुछ नहीं कहना आपने, प्लीज। हाँ यार थोड़ी, हाँ कमेंट्स में नहीं रखे प्लीज प्लीज नहीं कहना बिल्कुल। आप। हम भी बड़े, मैं नीचे पैगाम दे देता हूँ, हम भी यार बड़े दबे दबे अल्फाज में ना बड़ी बर्दाश्त के साथ लगे हैं, क्योंकि हमारा दिल है हम पैगाम पहुंचाए, और आम अहमदी के दिल में एक दफा ये डल जाए यार, ये बंदा मुसलमान भी नहीं हो सकता। आप नीचे जो भाई कमेंट्स कर रहे हैं ना, वो भी यही कमेंट करें कि यार तुम लोग दावा करते हो आशिक रसूल का, तो इसके बारे में क्या कह रहे हो तुम? अपने दिल खोलो, अपनी जो सॉलिड चीज है, जो 100% है, जिसकी वजह से निजात है, कब्र में किसका जवाब देना है? ठीक है। और डंडा पीर भाई आप ऑडेसिटी, ढिठाई, कॉन्फिडेंस का लेवल देखे कि मुरब्बी कहता है, ये दिखा दो कहीं लिखा हो कि मिर्जा साहब जो है वो उन्होंने कहा कि नाकाम रहे माज़अल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो पूरे का पूरा जो है वो ये जो बता रहा है लड़का यहाँ पे हवाले पे, ये सिर्फ इसी को नजर आते हैं, ये हमें ही नजर और किसी को नजर नहीं आ रही क्या लिखा हुआ है, ये क्या बकवासियात लिखी हुई है। तो मुझे तो इस वजह से गुस्सा चढ़ता है कि दावा करना कि नहीं जी जहाँ पे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उनके खिलाफ किसी ने या मैंने बात की तो मेरे लिए मौत है। डायलॉग बाजी ऐसे है जैसे मैं कहता हूँ खत्म है, और जब मौका आता है कि भाई अब बताओ ये क्या हो रहा है, ये क्या कुफर बोला जा रहा है, तो वहां पे साथ ही उनको छोड़ के तो मिर्जा साहब के पीछे लग जाते हैं। नहीं 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 नहीं, उनको कैसे छोड़ दें? तो फिर खुल के सामने आओ भाई, साफ बात कहो कि भी नहीं जी वो हमारा कोई लेना देना नहीं है। असल बात ही ये है डंडा पीर भाई, बात ही ये है, इनको चाहिए मैं यकीन करे, वो मूवी का मुझे सीन याद आता है, इनको चाहिए कि वो जिस तरह सड़की बाबे नहीं होते तोती वाले, इनको चाहिए चौक में खड़े होके तोती के ऊपर लिखे कादियानियत और तोती खोल दे एक बार आगे। जिसने आंखों पे हाथ रख लिया डंडा पीर भाई वो जमात छोड़ देगा, जो एंजॉय करने लग गया वो मजीद चंदा देगा, वो जमात में देगा। और फिर कहते हैं कि नहीं हमारी किताबें अगर पाबंदी हटा दो तो सब ये पाबंद ये और ये तुम लोगों को बचाया हुआ ये ना खोल के यहाँ बैठ के जो हम ये बयान कर रहे हैं और नीचे सुन रहे हैं, आप सोच सकते हैं कि हमारे सामने बैठ के अगर कोई ये अल्फाज बोले हाँ मैं ये ऐसे ही सही लिखा हो तो उसका क्या असर होना गुस्से में। मतलब एक मतलब ये तो कॉमन सेंस की बात है यार, ये जो नहीं। अब आप देखे डंडा पीर भाई, वो जो आजकल वो सारे लगे कि वो जी हक भाई को मुबारकबाद मुसलमान हो गए, ठीक है, आप यकीन करें मैं तो वड़ैच साहब ने ऐसी स्पीड दे दी है, इसको और चलने देना था भी, उसने बहाना बनाया वड़ैच साहब का। आप डंडा पीर भाई जो हवाला जात नहीं, जो हवाला जात उसके सामने रखे है ना हक के आगे, डंडा पीर भाई एक आम मुसलमान जिसमें 1% माँ का हलाल का दूध गया हुआ है ना, उसकी चीख निकल जाती है उनके ऊपर हवाला जात में।
اور وہ جو حوالے مطلب رکھے جا رہے تھے اور جو بات ہو رہی تھی نا، سوری سام بھائی، یہ اس کے بعد واپس آتے ہیں، تھوڑی بات لمبی ہوگی. یقین مانے وڑائے صاحب نے خود کہا کہ وہ جو کنورزیشن آپ کی اس کے ساتھ ہو رہی تھی یا اس کے ساتھ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے وہ اس کے کیا خیالات، وہ وی ڈونٹ نیڈ ٹو ڈسکس دیٹ، دیٹس ہز پرابلم. لیکن جو نیچے سن رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے 2-3 جو ہے نا مرزائیوں نے کال کر کے کہا کہ یہ سننے کے بعد ہم نے اس پہ اصل ٹارگیٹ ہی وہ تھے نا، ٹارگیٹ ہی وہ تھے، اور ان کو ایکسپوز کرنا تھا. وہ بھانڈا پھوٹ گیا تھا ان کا. بالکل جب دیکھے ایک بندہ باسط ثانی کہہ دے آخری نہ منہم کی طرف اشارہ کروا دے حق صاحب. دوسری بات ہے ایک بندہ مرزے کا کفر سن کے کہہ دے کہ مجھے اس کی تناقض نہیں پایا گیا. اوپر سے ڈنڈا پیر بھائی جب وہ حوالہ جات کہہ دے آپ کے بزرگوں نے بھی تو یہی لکھا ہے، پیچھے رہندا کی دسو مینوں. بالکل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہرمیفرڈائٹ معاذ اللہ ہونے پہ جو انصر رضا کو دلیل ہے یہ دے رہا ہوں بیٹھ کے ساتھ رکمے دے رہا ہوں، تو پیچھے رہندا کی دسو گا. گستاخی کے اوپر اگر ایک مسلمان چڑھے تو راجہ طاولمنان سے آگے بڑھ چڑھ کے یہ جواب دے رہا ہوں. ہمیں کو بھول ہے، لیکن اس کے ذریعے ماشاءاللہ ہم نے بڑا پیغام پہنچایا. اور میں ابھی بھی کہوں گا حق بھائی آئے، پلیز آئے سر، آئے. اب آپ چلے پراپر اپنی یونیفارم میں آئے. آپ پہلے آپ انڈر کور تھے، اب کور پہن کے آئے. جی اسامہ بھائی میں تو یہ شیر آ گیا بھائی، کس کی آئی ڈی ذرا ایک بڑی سواد کیتا جی ہن یونیفارم جاؤ. ہاں پراپر یونیفارم پا کے ہو. جی اسامہ بھائی کریں کنٹینیو. اچھا میں نا ایک بات کرنا چاہوں گا. میں صرف ان خاص بندوں کو جو احمدیت قبول کرتے ہیں ان کو دعوت ہے آئے ہمارے ساتھ بیٹھے، ایک بار ہمارا نقطۂ نظر جانے تو صحیح. آخر ہم اعتراض کر رہے کیا ہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں جو احمدیت دوبارہ سے قبول کر لیتے ہیں ان کو آپ کہہ رہے ہیں؟ نہیں، جو یعنی کہ آپ ہاں آپ لے لے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بھی پروسیس میں ہے ٹرانزیشننگ کے، آئے بیٹھے گفتگو کرے. ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب اصل لکھ کر کے گئے ہوئے ہیں، لیکن ایک اصول ہے، صرف ایک ہی اصول، حجت قرآن ہے. میں پہلے بتا دوں اس دفعہ. چلو آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو نہیں مانتے، ٹھیک ہے، وہ چلے میں ٹھیک ہے، آپ قرآن پہ مرزا صاحب کو لے آؤ. یقین مانو یہ جو کفر لکھا ہوا نا قرآن پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک عملی طور پر تمام انسانوں کے لیے نبی نہیں ہو سکتے جب تک مرزا صاحب نہ آئے. اس کی دلیل کہاں سے لاؤ گے؟ قرآن میں ہے دلیل اس کی؟ نہیں ہے. مرزا صاحب لکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے 5ویں ہزار میں اجمالی صفت کے ساتھ ظہور فرمایا، اور وہ زمانہ اس روحانیت کی ترقیات کی انتہا نہ تھا سر، بلکہ اس کے کمالات کے معراج کا پہلا قدم تھا. پھر اس روحانیت نے، کس روحانیت نے؟ اسی روحانیت نے جو 5ویں ہزار میں مبعوث ہوئی ہے، ظہور میں آئی ہے. 6 ہزار کے آخر میں یعنی اس وقت پوری طرح سے تجلی فرمائی. سر یہ پوری طرح سے تجلی فرمائی کیا ہوتا ہے؟ اب آپ کو سمجھ لگ رہی ہے؟ اکمل، اتم، اشد، مرزا صاحب کے بغیر، اس لیے تو مرزا صاحب نے لکھا ہے اگر میں جھوٹا تو اسلام جھوٹا، اگر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں تو کوئی بھی انبیاء اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں. ہاں یہ ہے اس کا آؤٹ کم کہ میں نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں، یہ آؤٹ کوئی کم بھی ہے نہیں. بھائی اس کا. ٹھیک ہے، اب آپ بول رہے ہوگے اسامہ بھائی آپ اول شور کہہ رہے ہیں، اتنا کیوں چلا رہے ہیں آپ؟ اب سنیے گا سیکر بھائی، مرزا صاحب کے کہنے لگے ہیں. پہلے اس آیت کا ترجمہ لے جی پورا. وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ وہ اسے دین پر کلیتاً غالب کر دے، خواہ مشرک برا منائے. ٹھیک ہو گیا، یہ آیت ہے، ٹھیک ہو گیا. آئے جانے مرزا صاحب اس آیت پر آ کر کیا لکھتے ہیں. اس آیت کو کوٹ کر کر مرزا صاحب لکھتے ہیں یعنی خدا وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ایک کامل ہدایت اور سچے دین کے ساتھ بھیجتا، اس کو ہر ایک قسم کے دین پر غالب کر دے، یعنی ایک عالمگیر غلبہ اس کو عطا کرے جو چونکہ وہ عالمگیر غلبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ظہور میں نہیں آیا.
अस्तगफिरुल्लाह, या अल्लाह माफ कर, सीकर भाई सुने, माफ मेरे कर, साथ चलना है अब आपने। तौबा 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 तौबा। मैं कितना कुफर बयान कर सकता हूँ, इनकी सोच खत्म हो जाएगी। मेरे पास कितना हवाला पड़ा हुआ है और मैं किताबें खोल खोल के दिखाऊंगा इन्हें इस्लाम से। ये लफ्ज क्या आपने बोला है? सॉरी, आलम क्या? वो कह रहा जोर में नहीं आया। आलमगीर गलबा सर, आलमगीर गलबा, जरा सीकर भाई बताएंगे आलमगीर गलबा क्या आलमगीर मतलब? ग्लोबल मतलब माज़अल्लाह इंग्लिश में कहा जाए तो इट वाज नॉट अ ग्लोबल फिनोमेना। ये देखें, वो खित्ते, हाँ खित्ते की माज़अल्लाह मतलब कहना वो ये चाह रहा नकल के ऊपर कि वो एक खित्ते तक महदूद था, ग्लोबल बस छोटा सा, हाँ बस वो जो उधर का था उधर ही रहा है ना, उधर का, हाँ उधर का था। लानतुल्लाह अलल काज़िब। तो फिर मिर्जा साहब अब तक दीन कैसे पहुंचा? सवाल नंबर 1, I'm just out of curiosity asking. बल्कि आपके वालिद ने आपका नाम गुलाम अहमद कैसे रखा मिर्जा जी? या और आपने क्या ऐसा मतलब सुनते हैं क्या अच्छा लफ्ज बोलूं यार, नहीं काम आपने किया है कि आपके होते 1808 या 9 जब पैदा थे तो पूरी दुनिया में चला, क्या था वो? आपने क्या जनाब ने क्या ऐसा किया, बताए ना क्या ऐसा था मिर्जा जी कि आपके पैदा होने से पहले जब आप पैदा हुए हैं तो आपकी आंख ऐसे वक्त में खुली थी जब पूरे आधे यूरोप के, बल्कि पूरे यूरोप के ऊपर तकरीबन जो है वो आप मुसलमानों की हुकूमत थी, खिलाफत थी। ऐसा क्या था मिर्जा जी, बताए ना जरा। देखो यार लेवल चेक करो, अल्लाह दी कसम, तौबा 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 तौबा। है ना, ये साथ साथ लिखे, ये दिलबर वही है, ये भी साथ साथ बताएं, ये बात हो रही है अपने दिलबर अपने यार साहब ये भी एक साइड पे खोल ले कि वो पेशवा हमारा जिससे है नूर सारा। ढूंढना पड़ेगा, ये राफत भेजना पड़ेगा, मेरे पास नहीं है, सुना हुआ है यार कोई, हाँ ये और नाम उसका है मोहम्मद दिलबर, मेरा ये फैसला ही। और आगे जो है ना साथ ये कुफर बक्के जो बड़े जो ये मेरे मुंह से सुनते हैं कुछ जो है ना लिख के गया आज का रेफरेंस, फिर कहते हैं आपका दिल क्यों, आप इतने सख्त क्यों हो गए हैं? और यार अल्लाह के बंदे, ये जो अल्लाह के रसूल मतलब यार हमारी जान माल सब कुर्बान यार, यही है ना सीकर भाई, यही दावे हैं ना हमारे सर, यही है बिल्कुल। बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर, बिल्कुल यार हम ठीक है, गुनहगार हैं, जैसे भी हैं, हमारे पल्ले एक ही तो शय है यार, एक ही तो चीज है हमारे पास जिससे हम प्यार करते हैं। ठीक है हम गुनहगार लोग हैं, जैसे भी हमें बहुत सारी जो है खामियां हर एक में है, लेकिन इसका सौदा तो कोई करता ही नहीं यार। ज्यादा गुनहगार से गुनहगार बंदा भी आप उसको जाके बोले वो कभी सौदा नहीं करेगा, इसका है ही उसके पास मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये बकवासियात और कुफर सुने आप लोगों को खराजे कीमत ही पेश करना चाहूँगा, अपनी तरफ से सलाम पेश करना चाहूँगा जो लोग लाइव पर आकर अल्लाह के नबी, हम क्या है वैसे हम तो एक अदना से लोग हैं, हम उनको क्या ही डिफेंड कर सकते हैं, अल्लाह ताला ने उनकी इज्जतें बनाई हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आके आप अपनी टाइम सर्फ करके अपना चीजें करके इन खंजीरों के खिलाफ, ये जो खबीस बस चले, हाँ थोड़े अल्फाज हम नरम रखेंगे, चले माजरत उनके खिलाफ और उनको जो तमीज में रहते हुए उनको करते हैं। हाँ। तो आप अल्लाह ताला आप सबको अजर दे, अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर दे। बिल्कुल मेरे भाई, गाली देने की मतलब वो नहीं, इनको झंझोड़े, इनके अंदर जो है ना वो जो है कि हम अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हैं, उसको आग को पैदा करे भी करते हो तो ये देखो ये क्या है, उधर शेक करे। अल्लाह माफ कर सर, मैं लाइव देखता नहीं हूँ, मैं अचानक ही मसलन पिछले कुछ दिनों में मेरे सामने से 2 से 3 ऐसे लोग ऐसी लाइव्स गुजरी हैं, फिरके गुजरे हैं जिनमें ये लोग बैठे हुए थे और उनके अल्फाज सुन के दिल ऐसा कोई गमगीन हुआ, ऐसा कोई खराब हुआ कि यार एक तो ये गुमराह है और ऊपर से इस तरह चीजें बोलते हैं, माशाल्लाह। आप सुने जरा, आपके बात करने का तरीका बड़ा जबरदस्त है, फॉलो करें भाइयों को, साथ ही रहे तो आगे देखते जाए। जी साहब भाई आप करें कंटिन्यू। बस ये इतना क्लियर रखें कि ये कोई फिरका नहीं है, ये अलहदा मजहब है मेरे भाई, अलहदा मजहब है, मजहब है, कुफार का मजहब। जी फिरका ही कहते, वो कौन सा इस्लाम में फिरका, कौन सा इस्लाम में होता है वो फिरका, कह जो मर्जी कह रहे हैं। मैं अपने तमाम भाइयों को कहूंगा कि जरा लाइव शेयर करें सारे जो है, और खास तौर पे रब्बी अंसर रजा साहब को हया का कैप्सूल जो है उन तक पहुंचाए। नीचे माइक का ऑफर कर दीजिएगा ताहिर को, ताहिर यार माइक रिक्वेस्ट। और वडाइट साहब इधर आप जो हवाला जात पढ़ रहे हैं ना, इसमें से कई चीजें हमारे लिए न्यू है और यकीन करें अर्थ चटरिंग अखीर ही यार, मतलब वो चीजें कुछ लिखी हुई है कि आप हैरान हके बके रहते हैं। एब्सोल्युटली बिल्कुल क्या है नाकाबिले यकीन है। यहाँ पे अच्छा नीचे कमेंट्स वालों को भी गुजारिश है कि ऐसे कमेंट्स ना लिखें
जो दूसरों की दिल आजारी का मैं बायस कर बने। देता हूँ। ये जितने आपसे मुसलमान भाई है, भाइयों, हमारी कई दफा लाइव पर लिबर्टी हो जाती है। उसामा की लाइव अपने स्टाइल की होती है, बिल्कुल भी किसी किस्म का हमारे भाइयों ने ताउन करना है, कोई ऐसा कमेंट नहीं करना जो कि उसमें मानों में आए कि जनाब ये देखे कैसी जुबान इस्तेमाल की गई है। हमने आज इंशाल्लाह इल्मी तौर पर इनको जमीन और आसमान एक करके दिखा देना है इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सब भाइयों का ताउन, बहुत शुक्रिया। सिकर भाई, हमने 4 चीजें आज समझी है मिर्जा साहब के मुताबिक। इशाअत नाकस थी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ से पूरी होनी चाहिए थी, नहीं हुई। दूसरा नुक्ता, अकमल, अतम, अशद, बदर का चांद वर्सेस हलाल का चांद। तीसरा नुक्ता, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तक तमाम इंसानियत के लिए रसूल हो ही नहीं सकते जब तक मिर्जा साहब ना आए। चौथा नुक्ता, अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम तबलीग का आगाज किया, मिर्जा साहब ने उसे अकमल किया। पांचवा नुक्ता, आलमगीर गलबा दिया गया मिर्जा साहब को, जो अल्लाह के रसूल को नहीं दिया गया, नाउज़ुबिल्लाह। इन 5 बातों पर फजीलत किसको मिल रही है? मिर्जा साहब को। सर ये तो बात है गलबे की, इशाअत की। अगर मैं आपको बताऊं कुरान के अलूम और मारूफ मिर्जा साहब को अकमल और अतम तौर पर दिए गए हैं ताकि वो तमाम दिनों पर गलबा पा सके। फिर ओ ताड़ी खैर, तौबा तौबा तौबा। ये भाई रहा बस मेरे सामने। वो नाउज़ुबिल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, वो ये कहना चाह रहा है कि जो भी था ना ये दीन, रूहानियत, हाँ, इस इधर के लिए थी, ये जो कुछ भी है ना, ये अल्लाह के रसूल के टाइम पे राही था। मैंने आके इसको पार जितना किया, वो ये कहना चाह रहा। आपको इसकी हर जुमले में जो है ना, देख लीजिएगा, निचोड़ यही नजर आएगा कि ठीक है वो वहां पे था, ये सारा कुछ था, लेकिन वो नाउज़ुबिल्लाह राही जितना था। और फिर मैं आया, मैंने आके उसको कहा कि पहाड़ बना दिया और मैंने ये कर दिया और वो कर दिया। इससे पहले ताहिर भाई मैं आपकी तरफ आऊँ, मुझे से विरासत पढ़ लेने दे, फिर मैं आपसे सलाम करता हूँ। ठीक है भाई, मिर्जा साहब उसी आयत को कोट करते हैं, गलबा वाली, आलमगीरी गलबा, ठीक है, उसी के साथ जोड़ दिया इन्होंने वाखरीना मिनहुम लम्हा यल्हकू बिहिम को, और जोड़ के कहते हैं मैं वादा था कि ये अलूम और मारफ मसीह मौत को अकमल और अतम तौर पर दिए जाएंगे क्योंकि तमाम दिनों पर गलबा होने का जरिया मिर्जा साहब है। अच्छा, मतलब खोले ही अब गए हैं और गालिब इसलिए जो वो पहले गलबे के लिए ठीक हो गया। अस्तगफिरुल्लाह या सर अल्लाह। अब आप लौटे अकमल, अतम, अशद पर। अब आपको समझ लग रही है असल बाप बांधा क्या गया? सारा कुछ अब वो फॉल इन लाइन हो गया, वो सारा इकट्ठा हो गया, क्लियर हो गया अब सारा कुछ। अभी कुछ ऐसी चीजें जो आपको पता, हम रोक के बैठे हुए सिर्फ एक दो डिबेट हो गई। बस सिकर भाई ये देखें, इस पे गौर किया जा रहा है कि उनको बताए ही नहीं गए, उन पे खुला ही नहीं, ये डबल कुफर है। और डड्डा पीर भाई अभी चले, मतलब आप देखें भी अल्लाह ने जानबूझ के छुपा लिए। हाँ, यही मकसद है ना? नहीं अल्लाह सर, नहीं, 2 बातें हैं इसमें। अब मैं आपको थोड़ा हिंट दे दे उसामा भाई। दे आप दे दे आप। डड्डा पीर भाई ये आज नोट कर ले, 2 बातें मैं पहले कह दूं, नाउज़ुबिल्लाह। एक, अल्लाह ने जान के छुपा ली। दूसरी बात कि ज़हनी इर्तिका उतना नहीं था कि जो हैंडल हो पाती है बातें, कि ज़हनी इर्तिका कहीं को शायद समझ ना आए, मतलब कैपेसिटी मेंटल इतनी नहीं थी या इतना ज्यादा अभी वो एक्सपोजर नहीं था जो इन चीजों को संभाला जा सकता। अस्तगफिरुल्लाह, माज़अल्लाह, या अल्लाह माफ करे।